3 شخصوں کی ضمانت حضور دے رہے ہیں. میرا رب کہہ رہا ہے پہلا وہ شخص جس کے رزق کی تنگی اللہ دور کریں گے، اس کے بگڑے کام بنائیں گے، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں آئے اور سارے گھر والوں کو کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی بڑی ضمانت ہے. سلام سلامتی سے، امن سے باپ بیٹوں کو، باپ بیوی، شوہر بیوی کو، بھائی بہنوں کو سلام کرے گا. خدا پاک کی قسم آدھی میں تو اس کی اندر سے ایسے ہی ختم ہو جائے گی. آج میرے عزیزو سلام کیا جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا او لوگو میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا لوگ اللہ اکبر انسان کی شرافت کو دیکھ کے نہیں بلکہ اس کی ذلالت کو دیکھ کے سلام کیا کریں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق کی تنگیاں اللہ دور کرے گا، اس کے بگڑے کام اللہ بنائے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. جو اپنے گھر میں جا کر روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، کریں گے جا کے، لیکن آہستہ آہستہ کرنا. کبھی آج ہی جا کے کہو اور بستر پہ جا کے بیٹھو، بیٹا موٹر سائیکل پہ ڈاکٹر کو بٹھا کے لے آئے، ڈاکٹر صاحب چیک کرو ابے دا بلڈ پریشر تو نہیں ہائی ہو گیا، گھر آ کے سلام سلام کرتا ہے پیا. کیا جو نہیں کبھی، عادت ہی نہیں. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آؤ گھر سے ناچاکی ختم کرنے کا، گھر سے فساد ختم کرنے کا، جھگڑا ختم کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتلاؤں. شوہر جب گھر سے رزق کی تلاش میں کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے نکلے، گھر سے قدم باہر نکالے اور وہ دروازے سے قدم بایاں پر پاؤں یعنی لیفٹ سائڈ سے کھبے پیر سے باہر نکلے. شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں ہم 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بدترین ٹھہرنے کی جگہ بازار ہے. صبح تک بیٹھے. شوہر گھر سے نکلے، بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، بیوی آٹا گوندھ رہی ہو، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، جو کام بھی کر رہی ہو، سارے کام چھوڑ کر شوہر کے پیچھے دروازے تک آ جائے اور شوہر گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. آج زندگی کے نیک کام کی ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کی ہے، اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کے کہ فی امان اللہ. اگر تو نے زندگی کے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی، پھر میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا. میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تجھے حالت امن میں رکھے، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، علماء اکرام سے میں نے سنا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. فرمایا پھر جلدی سے بیوی اپنے گھر اندر آ جائے، اگر وضو ہے تو ٹھیک ورنہ جلدی سے وضو کرے اور 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ کو رو کے دکھا دے. اللہ فرماتے میرے حبیبہ اعلان کر دے میں نے کارخانوں میں، ملوں میں نے دکانوں پہ، میں نے منڈیوں کے اندر رزق نہیں رکھا، میں نے رزق تو چاش کے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے. زندگی کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو بہترین نمونہ بنانے کے لیے نہ کمیٹی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بینک سے لون لینا پڑے گا، نہ ابا کی دکان بیچنا پڑے گی، نہ مکان کے اندر حصے کرنے پڑیں گے. میرے عزیزو اپنے مکان کو، اپنی بہاری مبارک زندگی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارنا شروع کر دو. ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے، خدا پاک کی قسم ہنستے ہوئے موت آئے گی. پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رزق کی تنگیاں اللہ دور کریں گے، اس کے کاروبار میں برکتیں اللہ ڈالیں گے. فرمایا اگر اس کا کام کوئی رک گیا، کوئی کام میں اٹکاول آ گئی، اللہ اس کے کام کو دور، اس کی رکاوٹ کو دور کریں گے اور اللہ اکبر مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی وہ کون بختوں والا انسان ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا جو 5 وقت روزانہ خدا کے گھر میں آتا جاتا ہوگا، فرمایا جیسے ہی موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
रहमान की मेहनत, रहमान की बताई हुई मेहनत को छोड़ दिया, शैतान की मेहनत को। वो कहता है यार सुबह से लेकर 8 से 2 बजे तक एक जगह काम कर ले, आराम तो फिर तूने सारी जिंदगी करना है। ऐसा कर 2 से लेकर 6 घंटे वो टाइम कहीं और लगा ले, रात को 12 बजे नान टिक्की लगा ले। मेरे अजीजों, इस बदबख्त लईन शैतान को समझाए, बंदा अपने सहूलत के लिए कमाता खाता है। जब ना सेहत रहेगी, ना जान रहेगी, ना आंखों का नूर रहेगा, ना कानों की समात रहेगी, ना कुव्वत गोयाई रहेगी, ना हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत रहेगी, तो मैंने ऐसे पैसे को आग थोड़ी लगानी है। सुनो सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, आपने फरमाया खुश नसीब है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी जिसे अपने वतन की रोजी नसीब हो जाए। सुबह अपने बच्चों से निकले और शाम को जो कमाए बच्चों में आके बैठ के खा ले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे उससे खुश नसीब आदमी कोई नहीं। ये तो मर्दों के लिए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे सहाबा मुझे बताओ अक्लमंद औरत कौन है? आपके मेरे वहमो गुमान में तो ये होगा कि मर्द को हाथ पे हाथ रख के बिठा दे, टांग पे टांग रख के बिठा दे, सारा दिन गैर महरमों के सामने धक्के खाए, अल्लाह अकबर, घर का आधे बजट का सहारा बने। ये औरत बा कमाल है, ये औरत अक्लमंद है। हर साहबी ने अपनी अपनी राय दी, रहमत आलम ने खामोशी का इजहार फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ के खड़े हुए, हुजरा फातिमा में चले गए। ए फातिमा, आज तेरे अब्बे के सवाल ने सबको परेशान कर दिया। अली बता कौन सा सवाल है? कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अक्लमंद औरत कौन है? अम्मा जान हंसने लग गई, का इतना आसान सा जवाब है, किसी ने नहीं दिया करना ही नहीं। अली आ जा, मैं तेरे कान में बताऊं, मस्जिद में जाकर ऐलान कर देना, अली तेरी साहबा में वाह वाह हो जाएगी, अल्लाह की नजरों में, अल्लाह के नबी की नजरों में और बुलंदी आ जाएगी। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कान में कुछ कह दिया। सुनना मेरी बहनों, मैं कोई बहकावे की बात तो नहीं करके जा रहा, पर्दे में पीछे बैठने वाली हो, मैं बेअक्ला तो नहीं हूँ, मैं निकम्मा तो नहीं हूँ। लोग मुझे पेरे तरीक़त कहते हैं, लोग मुझे राहबर शरीयत कहते हैं। अल्लाह हर साल मुझे अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। अभी अभी 3 मुल्कों का अल्लाह के फजल करम से दौरा करके आया हूँ। खुदाए पाक की कसम, मैं मजनून पागल होता, लोग इस तरह मेरे पर फूलों की बारिश न करते। मेरी बीबी, मैं तुझे प्यार की बात और अल्लाह की कसम, मैं तेरा खैर खा बन के तुझे समझा के जा रहा हूँ। वगरना जिस माशरे के अंदर तो अपनी इज्जत को सुर्खी पाउडर लाली में, अपनी इज्जत को खरीदारी में तलाश करती है। खुदा की कसम, कदम कदम के ऊपर इज्जत को नोचने वाले भेड़िए बैठे हुए हैं। ये तो अल्लाह ने तेरे पे करम फरमाया। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे जूत पिलाते हुए कौन सी दुआ दे दी, पता नहीं तेरा अब्बा रात की तारीकी में किस वक्त रोया। अल्लाह ने तेरे पे करम फरमाया, अल्लाह ने तेरे पर्दे इज्जत को बचा के रखा है। सोने गुजरा वाले के लोगों और मेरे प्यारो, जब अल्लाह दी दे तो हंसना छोड़ दिया करो, रोना शुरू कर दिया करो। हंसना इस वजह से नहीं छोड़ना कि पता नहीं नहूसत घर के अंदर आ गई, इसलिए दिखाया करो। अल्लाह इज्जत से दी है तो इज्जत के साथ डोली उठवा देना। वरना मेरे अजीजों, हमने हाई कोर्ट के अंदर लव मैरिज करते, कोर्ट मैरिज करते हुए देखा है। जो बाप धड़ल्ले से बाहर निकला करता था, खुदा की कसम बेटी ने मुकाला कर दिया, बाप मुंह छुपाए फिरता है। लोगों, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह इज्जत के साथ रखे, इज्जत के साथ जनाजे उठा ले। वरना जो कलमा शहादत का नारा लगाते हैं, कलमा बाद में पढ़ते हैं, पहले मरने वाले के गिले करते हुए जाते हैं। अजीब सी एक फिजा नहीं बनी हुई। मोबाइल देना। जब मेरे अजीजों रात को 2 बजे, अल्लाह अकबर, मैं आंखें खोलकर रात को 2 बजे जब मोबाइल के आगे बैठा हूँगा, मोबाइल के आगे मैं बैठा हूँगा रात को 2, ऐसे मेरा मोबाइल चल रहा होगा, ऐसे ऐसे उंगली चल रही होगी, तो सामने वाले कमरे में मेरी बेटी भी है, सामने वाले कमरे में मेरी बहन भी है। मैं ऐसे ऐसे सबके सामने कर रहा हूँ, रजाई में मुंह दे के कर रही है। क्या ये मेरे अजीजों देवबंद के तराने सुन रही है? क्या ये अल्लाह नबी की नाते खुद अल्लाह की तौहीद सुन रही है? जो तू देख रहा है उससे कड़वा जहर इसके अंदर उतर रहा है। बच जा, बच जा। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारो, मशवरा दे के जाऊंगा, काम आएगा। अपनी बच्चियों को मेरे अजीजों स्मार्टफोन लेके ना देना जब तक डोली के अंदर ना बैठ जाएं, मगर ना खुदा की कसम इसकी नफी के अंदर मनफी मेहनत ऐसी हो रही है कि अल्लाह अकबर, दिन दिहाड़े बुजुर्गों की इज्जत का जनाजा निकाल के लेके जा रही है। बुरा नहीं है, इससे अच्छा इस्तेमाल करो। मैंने अच्छा इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया के अंदर मुझे सुना जाता है। इस अच्छे इस्तेमाल पर मुझे यूट्यूब वालों ने गोल्ड बटन भी दिया। ऐसे अच्छा इस्तेमाल कीजिए, बुरा करेंगे तो बुरा है।
सोचें बदल गई, इस्तेमाल गलत हो गए। सोच अच्छी थी तो पंखा हवा देता था, अगर सोच बदल गई तो रस्सी डालकर इसी से खुदकुशी कर रहा है। सोच बदल गई ना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जन्नत की जामिन का अल्लाह, पहला वो शख्स जो अपने घर में जाके सलाम करेगा, दूसरा वक्त जो 5 नमाजों में अल्लाह के घर में आया जाएगा, तीसरा वो जो अपना माल, अपना जान, अपनी सलाहियत अल्लाह के रास्ते में लगाएगा। दीन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, सारे आलम के इंसानों की ज़िंदगी के अंदर आ जाए। ये एक नबी की मेहनत नहीं बल्कि सारे नबियों की मेहनत है। और सारे नबियों के सरदार, सारी कायनात के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। नबी भी अल्लाह ने आलमी दिया, उम्मत भी अल्लाह ने आखिरी दी, किताब भी अल्लाह ने आखिरी दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल, नेमतें मुकम्मल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जल्ल शानु ने हमारे पे दीन भी मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतों का इजहार भी अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। कितने खुश नसीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम के मजमे में मायूस होकर परेशान होकर बैठे हैं। अल्लाह के नबी, परेशानी की क्या वजह? आपने फरमाया पता नहीं मैं अपने चाहने वालों से कब मुलाकात करूंगा। सहाबा तड़प गए, या रसूलल्लाह बच्चे हमारे ज़िबा हो गए, चमड़े हमने उड़वा दिए, घर से बेघर हम हो गए, सूली पे हम चढ़ गए, तलवारों के साए में सजदे हमने किए। या रसूल अल्लाह, आपके चाहने वाले कौन है जिनकी मुलाकात का आपको इंतजार है? अल्लाह के नबी, क्या हम आपके चाहने वाले नहीं? फरमाया तुम तो मेरे साहबी हो, तुमने जिब्राइल को देखा, तुमने वही को उतरते देखा, तुमने मेरी जुबान से कुरान पढ़ा और कुरान सुना, तुमने मेरे साथ खाना खाया, उठक बैठक की, तुम मेरे सफर के अजर में मेरे साथी। चाहने वाले कौन है? काश कोई शालीमार टोन वालों में जामे मस्जिद रहमानिया में जाके कह दे, जो बिन देखे कलमा पढ़ेंगे, न मुझे देखा, न मेरे बिलाल को देखा, न मेरे हसन हुसैन को देखा, न मेरे घर को देखा, न मेरे दर को देखा, मेरे न मक्के को देखा, न मेरे मदीने को देखा, जाओ जाके गुजरांवाले वालों से कह दो, जो बिन देखे कलमा पढ़ेगा वो मेरे चाहने वाले बन गए, मोहम्मद उनका चाहने वाला बन गया। जाओ उनको जाके कहो मैं तुम्हारी मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। हुजूर मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताइयो, VIP मुलाकात के लिए आम हालत के अंदर जाया जाता है। अगर कहे यार फलानी जगह जाना है दोस्त क्या, ठहर जा मुझे कपड़े तो बदलने दे। एक आदमी की, अल्लाह अकबर, एक बशर की तेरे नजदीक इज्जत है, सैयदुल बशर का तेरे नजदीक मकाम कोई नहीं। मेरे अजीजों, आप बाजार में जाओगे जूता खरीदने के लिए, अल्लाह अकबर, वो 2000 कहेगा, आप ये नहीं कहोगे इतना महंगा, बल्कि जूता पलटोगे, मेड इन थाईलैंड, मेड इन चाइना देखोगे, जापान देखोगे, कहोगे हाँ यार इतने का तो होगा। टोपी लेने जाओगे, मेड इन बांग्लादेश बर्मा देखोगे, वेस्ट कोट लेने के लिए जाओगे, उसके ऊपर भी कोई मेरे अजीजों कोई चिट देखोगे, लेबल देखोगे, घड़ी लेने के लिए जाओगे, निचला हिस्सा देखोगे। अल्लाह अकबर। बेशक बनी पाकिस्तान में, बेशक बना पाकिस्तान में, बेशक यहाँ गुजरांवाले के टेलर मास्टर ने इसको बनाया, लेकिन मेरे अजीजों जो ऊपर मोनोग्राम लगा होता है, जो ऊपर चिट लगी होती है, मेरे अजीजों उस चीज की वक़्त को बढ़ा देती है। हर चीज का म्यार उसकी चिट से पता लगता है। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी का कैसे म्यार पता लगेगा? अल्लाह अकबर। इस वक्त जो इस वक्त बैठे हैं मेड इन, मेरे अजीजों यूरोप बैठे हुए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं मेड इन अमेरिका बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये उलमा इकराम, ये उलमा इकराम, मैं तो उलमा इकराम का खादिम हूँ। ये सर पे पगड़ी मेड इन मदीना, ऊपर टोपी मेड इन मदीना। ये मेरे अजीजों ये कॉलर, अल्लाह अकबर, ये कॉलर यहूदो नसारा का, ये मेड इन मदीना। बैन वाला गला, गोल मगजी वाला गला मेड इन मदीना, खुले बाजू मेड इन मदीना, चौकोर दामन मेड इन मदीना, शलवार टखनों से ऊपर मेड इन मदीना, हाथ में आसा मेड इन मदीना, आंखों में हया मेड इन मदीना, जुबान पर अल्लाह का जिक्र मेड इन मदीना, सीने में अल्लाह का कुरान मेड इन मदीना, माथे पर नमाज का निशान मेड इन मदीना। और मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, गुजरांवाला की मिठाइयाँ बड़े मशहूर है, कहीं बट मिलेगा, कहीं सुलेमान मिलेगा, सुना है कहीं मर्तबा खाई भी है। मेरे अजीजों डब्बा ऐसा हो, मेरे अजीजों मिठाई कहीं और की लेके चले जाओ, बंदा डब्बे को देखकर उस चीज का म्यार का अंदाजा लगाता है। किसी फंक्शन में चले जाओ, किसी प्रोग्राम में चले जाओ, डब्बा देसी घी वाला ले जाओ, डालडा, जैसी डब्बे की हैसियत, जैसी डब्बे की पैकिंग होगी, उसका वक़ार, उसकी शख्सियत उतनी ही बढ़ेगी, म्यार उतना बढ़ेगा। मेरे पास कोई लेके आएगा, मैं कहूँगा अम्मी को कह दे, मेरी बेगम से कह दे, बाजी से कह दे जरा इसे ऊपर करके रख दे, खबरदार कोई खोल लेना, इसे मैं ही खोलूंगा।
اللہ اکبر، اندر دیکھوں گا دکھایا کچھ اور تھا، ہے کچھ اور۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، میرے نبی کی امتی، قیامت کے دن ذرا پیکنگ اچھی لے کے آ جانا، اندر جانے باہر جانے میں جانوں یا تو جانے، لیکن باہر کی پیکنگ اچھی ہو میں سب کو دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، یا اللہ پیکنگ اچھی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اور میں اپنے پاس اپنے محبوب کو کھڑا کروں گا، سب کے سامنے ڈبہ نہیں کھولوں گا، ڈبہ اپنے محبوب کو دکھاؤں گا، کہوں گا پیکنگ یہ لے کے آیا، ڈبہ اندر سے یہ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، ڈبے کی حالت کو دیکھ کر محبوب دامن پھیلائے گا، کہوں گا محبوبہ بس کر، رو کے دکھانا تیرا کام ہے، اس پیکنگ کو جنت کے اندر پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے۔ پیکنگ تو اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں، اندر جو مرضی ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے پیکنگ کے ساتھ ہمیں اندر کا حال بھی اچھا رکھنا چاہیے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے کی طرف حواس باختہ اور پریشان ہو کے دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ اوہ ہم تو قبروں میں سکون سے پڑے ہوئے تھے، چلو وہاں تو صبح شام مار پڑتی تھی، جہنم سامنے آ گئی، اللہ کا جلال سامنے آ گیا، در سامنے آ گئے، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہ آگ کی زنجیریں کہاں سے آ گئی؟ کس نے اٹھایا؟ قالوا یا ویلنا من مرقدنا، اللہ اکبر، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں قبروں میں سے کس نے اٹھایا؟ آواز لگے گی ما وعد الرحمن، کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وصدق المرسلون، جو اللہ نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا آج وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا۔ آواز لگے گی فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، چلو 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 نیک علیحدہ ہو جاؤ، اللہ گدی سے پکڑ پکڑ کے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور کچھ چہروں پہ کالک مل دی جائے گی۔ یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے، یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے، جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا، ان کا چہرہ سفید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا، جن کا چہرہ سفید کر دیا گیا، یہ سفید والے کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بھوکے کو دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ننگے کو دیکھ کر اپنی چادر اتار دیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ یتیم کے رونے کو دیکھ کر اپنی یتیمی یاد آ جا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے ان کو نہیں دیا، غریبوں کو مسکینوں کو نہیں دیا، انہوں نے میں خدا کو دیا، پھر بدلہ بھی آج اللہ نے میں نے روشن چہروں کی طرح دے دیا۔ اچھا اللہ یہ کون ہے؟ آواز لگے گی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، 4 ٹکڑے زمین کے لیے بھائی کے گلے پہ چھرا پھیرنے میں دیر نہ کی۔ میں دیکھا کرتا تھا یوں منہ موڑ کے بھائی سے سگریٹ کے کش لگا لگا کے کھڑا ہوتا تھا اور غصہ بھائی پہ ہوتا تھا، یوں کر کے پیر مسئلہ کرتا تھا، کہتا تھا وکیل صاحب آج آخری پیشی ہوئے، اللہ دے فضل نہ بچ کے نہیں جانا چاہیے، پیسے دی گلہ نہ کریو۔ اللہ اکبر، یہ کھڑا ہے کلا اذا دکت الارض دکا، لاؤ سمیٹ کے زمین کو میری مٹھی میں لا کے دکھاؤ، ڈالو اس کے منہ کے اندر، مارو فرشتے تھپڑ۔ اور بغیر تھا، یہی زمین تھی جس کی خاطر خونی رشتے چھوڑ دیے تھے، یہی زمین تھی جس کی خاطر ماں کو گھر سے دھکے دے دیے تھے، یہ وہ گجرانوالہ کے شالیمار ٹون میں پلاٹ تھا جو راتوں راتوں یتیموں کا قبضہ کر لیا تھا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، بھائی مر گیا تھا، یتیموں کو گودی میں اٹھا کے پھر رہا تھا، جنازے والی چرپائی پہ ٹکرے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کنڈ خالی کر کے چلا گیا، کنڈ توڑ کے چلا گیا۔ اگلے دن قرآن خوانی میں عبدالحنان بھی آیا تھا، اس وقت دعا سے پہلے اس بچے کے سر پہ پگڑی بھی باندھی تھی، دستار بھی کی گئی تھی۔ جب یہ دستار کی گئی یہ چاچا تایا جو آج اس کا منہ کالا ہے اتنی زور سے رویا، اس نے سب کے کلیجوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ بچے جوان ہوئے، یتیم بہنیں جوان ہوئی، بیٹیاں جوان ہوئی، پھر اس کی ماں، اس کی بھابی رات کے اندھیرے میں گئی، کہنے لگی ویرا میں تیری بھتیجی دا رشتہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، میں تیرے سے خیرات نہیں مانگتی، ان کے باپ کا حق مانگتی ہوں۔ یوں دیکھا، اللہ نے کہا فرشتو فوٹو کھینچ لو، یہ کل مکر نہ جائے۔ اس نے یوں کر کے دیکھا تھا اور کہتا اللہ تینوں شرم نہیں آندی، 25 سال اسی تینوں پال لیا ہے، او تے مر گیا سی، قرضے ادھتے اننے سی، او تے مر گیا سی، اللہ اکبر، سکولاں دی فیساں اتیاساں دیتیاں، او تے مر گیا سی، خرچے اسی پورے کر دے رہے، عید تے
کہ تیرے گھروں کپڑے نہیں آندے سی اسی لا کے دیندے رہے، اچھا ہن تو خرچے بھی منگیں گی، ساڈے کول حصے منگیں گی، کہنے لگی نا سارا نہ دے، اتنا دے دے کہ عزت کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، کہندا میرا منہ نہ کھلوائی، اگر میں سویرے منہ کھول دیتا تو ملے منہ دکھان دے قابل نہ ہوں گی۔ یہ روتی ہوئی گھر آئی، کسی نے نہیں دیکھا، میں اللہ تو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بندی تیرا صبر اس پر خدا کا قہر بن کے برسے گا۔ یہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ ہے میراث کا کھانے والا۔ فرشتوں دیکھو جس کو تم سلام کرتے تھے وہ کھڑا ہے، وہ نہ اپنی چھوڑی نہ غیر کی چھوڑی، نہ بہو چھوڑی نہ بیٹی چھوڑی، یہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، 4 گھنٹے موبائل لے کے بیٹھتا تھا، اسے میں نظر نہ آیا، میرا قرآن نظر نہ آیا، اسے مدینے والا نظر نہ آیا۔ کاش رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا، میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر پلاتا۔ کاش رات کے اندھیرے میں مجھے رو کے دکھاتا، میں اس کے آنسو کو جہنم کے اندر پھینک کے ساری جہنم کی آگ ہی بجھا دیتا۔ اللہ اکبر، کاش مصلی پہ رب رب کرتا، آج میدان معاشر میں میں اس کا نام لے کے بندہ بندہ کرتا، لیکن جہاں میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا، آج تیرے رب نے میدان معاشر میں تجھے بھلا دیا۔ 4 بجے تک جن کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلنگ کرتا تھا، ذرا لے کے آنا انہیں۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم آج دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا اور حرام پہ تل گئے۔ سانو کی کھائی جاؤ، پتہ بھی ہے دوست 4000 قرضہ لے کے آیا، پتہ ہے ماں کا زیور بیچ کے آ رہا ہے، پتہ ہے ابا کی جیب میں سے چوری کر کے آیا۔ خبردار میرے پیارو، اتوار کے دن تیرے میرے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، گراؤنڈوں میں کھیلتے ہیں، روڈوں کے اوپر کھیلتے ہیں، اور میرے عزیزوں جب گھر آتے ہیں مٹی دھولے ہوتے ہیں اور پیپسی کی بوتل ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، اماں کہتی کٹ مینو ہی پیا دے، ابو کہتا مجھے دے دے۔ خبردار، بوتل کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ بیٹے کہاں سے آئی، کہے گا 10 اووروں کا میچ تھا، شرط جیتی۔ اللہ اکبر، عقل مند دانائی ہے، اس کا ڈھکنا کھول کے بوتل نالی کے اندر پھینک دے۔ اگر آج یہ شرط کی بوتل لے کے آیا، کل بڑھاپے میں تیرے سامنے شراب کی بوتل لے کے آ جائے گا، خدا کی قسم برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو وقت دو، دکان پہ وقت دیا 10 دکانیں بنا دی، اولاد کو وقت نہ دیا ایک بیٹا بھی اپنا نہ بنا سکے۔ اللہ اکبر، اپنے کردار کو ایسا خوبصورت بناؤ جیسے نہا دو کے شیشے کے آگے کھڑا کرتے ہو، شیشہ گواہی دیتا ہے۔ اپنا کردار ایسا اچھا بناؤ، تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے رو کہ بچہ تمہاری گواہی دے کہ اللہ یہ کام کر کے آیا تھا، یہ کام کر کے آیا تھا۔ وگرنہ میرے پیارو اس وقت حالت کیا ہے؟ ہاں 10 محرم الحرام کو پورا قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے، آواز لگتی ہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے، 2 بورے یہاں ڈال دے، جب یوں کر کے مٹی ڈالتے ہیں ساری قبر دھچکا کھاتی ہے۔ کہتی رفیق انور شریف، میں نے تجھے اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا، میں نے اپنی حلال کمائی ریڈی لگا لگا کہ تجھے 12 اس لیے پڑھائی تھی۔ او میرا بچہ، پورا سال میں گلی کی مکان کی گھر کی رائے تکتا رہا، میرے 4 پتر آئیں گے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، آئے دابڑے مٹی کے ڈال کے چلے گئے، بیٹے پہلے تھوڑی تھی جو تو ڈال کے چلا گیا، کاش تم گھر سے آتے، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، زبان پر درود شریف ہوتا، 100 مرتبہ درود شریف کے میں پڑھ کے میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوتے۔ اور میرے بچوں چلو درود شریف پڑھنا مشکل ہے، میری قبر کے اوپر آ کے 3 مرتبہ کو اللہ پڑھ کے سناتے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ میرے عزیزوں، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی تیسرے نمبر والی پوزیشن سے بھی پیچھے رہ گئے۔ پہلا کام، ہم ساری زندگی مال جان لگا کر اپنی اولاد کو کچھ نہ بنا سکے، اور دوسری بات میرے عزیزوں اپنے لیے کچھ کرنا سکے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہوگا، جب میت کو چرپائی پہ لٹایا جائے گا پھر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، جامع مسجد رحمانیہ میں مولوی ابوبکر اعلان کرے گا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلانا فلانے کا اس کا کام یہ تھا، اس کی شخصیت یہ تھی، اس کا نسب یہ تھا، اس کا نمبر یہ تھا، انتقال کر گیا، سارے آ جاؤ، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، اسے گھر سے دھکے دے دے کے لے کے جاؤ، لوگ دوڑیں گے، کلمہ شہادت کے نعرے لگائیں گے، 1 منٹ بھی ایک کندھے کے اوپر جنازے کی چرپائی ٹکنے نہیں دیں گے، قبرستان کا راستہ ختم ہو جائے گا، کندھے دینے والے ختم نہیں ہوں گے، پھر مولوی صاحب اعلان کرے گا، لو جی لو صفیں درست
کر لو اور کہے گا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرمائے میں مولوی صاحب ابھی تو ظہر پڑھا کے آیا, ابھی تو عصر پڑھا کے آیا, کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں, ثنا واسطے پیسے کے, ثنا واسطے مال و دولت کے, ثنا واسطے مکان کے. یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے تو سچ بول رہے ہیں, اس سے بھی پوچھو اس پر عمل کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا. اللہ 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 میں کیا پوچھوں. فرمایا جائے گا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے, چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 4 کل لکھے ہوئے, چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا, چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ آیت کریمہ لکھا ہوا, اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. کیا کرنا ہے؟ لے جائے یہاں سے, چلے گی سر ایسے. ہاں میرے جو آخرت کے میدان ایسوں کی ضرورت کوئی نہیں, اسے لے کے چل یہاں سے. ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک پیارو ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دوسرا یہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پڑھتے پڑھتے جب آتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اللہ ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر برداشت نہ ہو. اللہ کہتے پھر جھوٹ بول رہا ہے, اب تو سچ بول. اس سے پوچھ اللہ اکبر یتیم بچوں کی وراثت کا میں نے بوجھ ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا, سود کا بوجھ میں نے ڈالنا تھا خود ہی لے کے آیا. اللہ اکبر 4 پیسے میں نے سے دیے, امیر غریبی کی ساری تمیز ہی بھول گیا. اللہ اکبر مجھے وہ وقت یاد ہے نا, اس کا پڑوسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا تھا اور یوں کر کے قمیض کا پنکھا بنا کے جل رہا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ یار اس کے پاس 4 پیسے آ گئے, دیواریں اس نے بڑی کر دی, قدرتی ہوا رک گئی. میرا نبی جا کے کہہ دے جس نے پڑوسی کی ہوا روکی اللہ اسے جنت کی ہوا کوئی نہیں دے گا. میرے پیارو اللہ اکبر, دنیا تو درد مندوں کی ہے, دنیا نام ہی احساس کا ہے, دنیا نام ہی درد کا ہے, دنیا نام ہی پیار کا ہے. ہم نے یہاں کامیابی ناکامی کا معیار سمجھ لیا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی کامیاب. خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور لوگوں پیسے والا کامیاب نہیں ہوتا بلکہ تقوی اور ڈرنے والا کامیاب ہوتا ہے. جس دنیا کے پیچھے تم لگ رہے ہو, آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں کہتا یار بڑی کامیابی علی محنت گزر رہا ہے. اللہ اکبر, بیٹا باپ بیٹے کو کہتا ہے اودے پترن ہوئے کیسے کامیاب ہو گئے, نکا جا ڈبا تھا آج مارکیٹ بن گئی. اللہ کہتے ہیں بابا چٹی داڑھی تیری آ گئی, تو کبھی جھوٹ نہ بول. اللہ تیرے ہاں کامیابی کا معیار کیا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جسے جہنم سے بچا لیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا اللہ اعلان کرے گا یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے. باقی گجرانوالے والے کے روشن ضمیر ہو جس کے پیچھے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس نے بنایا وہ دھوکہ کہہ رہا ہے, تو پگلا اسے حقیقت سمجھ کے بیٹھ گیا. تجھے شرم نہیں آتی؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا, دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. اگر دیکھ لیا تو دنیا کی ساری حقیقتیں بھول جائے گا. دکھاؤں گا میں تجھے. حاجی اختر صاحب اللہ سے صفات عطا فرمائے, وارث بیٹھے ہوں گے, انتظامیہ مسجد کی بیٹھی ہے. بولنا مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ اکبر, بڑی بڑی دین کی کتابیں آپ نے پڑھی, ریسرچ کرو اس بارے کے اندر. آپ نے قبر کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا تاریخ پیدائش یہ, تاریخ وفات یہ. بھلا یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے بتاؤ سارے؟ شاید کوئی اس کی وجہ ہوتی ہو, لیکن میرے عزیزو اللہ نے یہ کام بھی ہمارے ہاتھوں سے کروا دیا تاکہ قرآن کی آیت پکی ہو جائے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو تیرے پہ مصیبتیں آئی میں نے نہیں بھیجی بلکہ تیرے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے زمین پر آتے رہے. یا اللہ تاریخ پیدائش کیوں لکھوائی, تاریخ وفات کیوں لکھوائی؟ گجرانوالے کے لوگوں اللہ حقیقت ظاہر کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے او میرا بندہ میں نے تیرے ہاتھ سے لکھوا دیا تھا, 70 سال کی زندگی گزار کے آیا, نہ میرا بن کے آیا نہ مجھے اپنا بنا کے آیا. دنیا شکل مند کہتی تھی بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے. 60 سال مہلت دی, مسجد اس کے گھر کے سامنے تھی, مدرسہ اس کی گلی کے اندر ہوا کرتا تھا, دنیا جمعے کے لیے جایا کرتی تھی, یہ پلاٹ خریدا کرتا تھا. اللہ اکبر, لوگ تہجد کے وقت مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے, یہ جمعے کی نماز میں بھی نہ جایا کرتا تھا, بڑی مغروری کے ساتھ آتا تھا. نہیں اللہ کہے کہ خبردار کیپ کا چپ, دکھاؤں میں تجھے
लाओ ना फरिश्तो अल्लाहु अकबर, लाओ ना मूवी कहेगा या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा। ये कैमरा था कहाँ? बंद कमरे में अंधेरा था। दुनिया के कैमरे अंधेरे में फेल हो जाते हैं, ये कौन सा कैमरा था जो अंधेरे के अंदर भी चल रहा था? दिखाओ दिखाओ। जुमे की अजान हो गई थी, ये मस्जिद में आया, लोगों के जूतों पे जूता रखता हुआ आस्तीनें चढ़ाई, आधा वुजू किया, आधे आज़ा खुश्क रह गए। उसके बाद वहां खड़ा रहा, बार बार घड़ी देखता रहा और यूं टाइम देखता रहा। अल्लाहु अकबर, इसे बैठने की भी तौफीक नहीं थी। चलो किसके घर के अंदर आया, जुमे की नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, आधी पढ़ी आधी नहीं। मौलवी साहब ने सलाम फेरा, दूसरा फेरा, जूता पहना, ऐसी मोटरसाइकिल को 1 to 5 को किक मारी कि मेहराब तक आवाज आई थी। जब ये गया पसीने से शरबूर है, अपने कतरे भी यहीं फेंक के चला गया। अल्लाह ने कहा दरवाजे पे खड़े होने वाले फरिश्तों इसे बुलाओ, इससे पूछो तो सही, इससे पूछो तो सही, मुझे राजी करने आया था कि मुझे धमकी देने के लिए आया था? पूछो तो सही से, इसे शर्म ही नहीं आई? किसके दरबार में आया था? कोई सी अहमियत का? जा फरिश्ते ऐलान कर दे, फिर मैं भी तेरा खुदा हूं। आज तो तुझे अपने घर में घुसा लिया, अगर आंदा मैं तेरी टांगे ना तोड़ दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। बिस्तर पे मारूंगा, घर में सजदे की मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा के मांगू मरवा। आज कुरान तेरे दरवाजे पर आया, अल्लाह अकबर, लोग मौलवी साहब की मिन्नतें करेंगे, मौलवी साहब अब्बे नुकसान नहीं आ रहा है, कुरान सुनो, फिर मुंह भी टेढ़ा होगा, जान भी निकल रही होगी। आप सूरह मुल्क पढ़ रहा होगा, यहाँ से रो रो के बताएगा कि मौलवी साहब बड़ी धोखे की जिंदगी गुजारी, हकीकत तो ये थी, ये मुझे रातों की तन्हाई में पढ़ना चाहिए था, मैंने तो दिन के उजाले के अंदर ना पढ़ा। और मेरे प्यारो, पूरा रमजानुल मुबारक का महीना कुरान आपके मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाता रहा, बच्चों से भी अर्ज करता रहा, बहनों से भी अर्ज करता रहा, बीबियों, नबी की उम्मतियों, अल्लाह की बंदियों, मुझे सीने से लगा लो, कोई है मुझे पढ़ के दिखाए। अल्लाहु अकबर, जब ये मैदान माशर में आएगा, कुरान भी दौड़ता हुआ मैदान माशर में अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह इसकी सुनने से पहले मेरी सुन। या अल्लाह, दोनों कानों के अंदर अल्लाह लुपियत हुआ करती थी, उधर कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह ये कानों के अंदर गाने की सुना करता था। या अल्लाह तू मेरी सुनेगा कि इसकी सुनेगा? अल्लाह फरमाएंगे कुरान क्या सुनाना चाहता है? अल्लाह मैं इसके दरवाजे पर दिल के उजाले रात के अंधेरे में गया, अल्लाह इसने अपना दरवाजा ना खोला, आज तू भी अपनी रहमत का दरवाजा ना खोलना। मेरे अजीजों, न माँ न भाई न बहन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये मौलवी दकियानूसी बातें नहीं कर रहा, रब्बे काबा की कसम ये कुरान की बातें कर रहा है, मोहम्मद के फरमान की बातें कर रहा है। चले पीछे। अक्लमंद औरत कौन है? अम्मा फातिमा ने कह दिया, हाँ चलिए या रसूलल्लाह जवाब मैं दूं? आपने फरमाया क्या जवाब देगा? अल्लाह के नबी जो सवाल पहले किया था कि अक्लमंद औरत कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली बताओ कि अक्लमंद औरत वो है, आप भी सुनना और घर भी जाकर सुनाना, या घर वाली बैठी है वो भी सुन ले। अक्लमंद औरत वो सारी जिंदगी में जिसने किसी का गैर महरम का चेहरा ना देखा और सारी जिंदगी में किसी ने किसी गैर महरम को अपना चेहरा ना दिखाया। हुजूर की आंखें मुबारक खुल गई, चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट आ गई, हर तरफ से वाली का नारा शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद देखा मुस्कुराहट खत्म हो गई और अखियों मुबारक से आंसू टपकने लग गए। फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हुआ, आप क्यों रोए? फरमाया अली पहले ये बता ये जवाब तुझे किसने दिया? हज़रत अली झुके और कहने लगे या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने दिया। हुजूर ने झोली फैलाई, अल्लाह मेरी फातिमा के दर्जे बुलंद कर दे, अल्लाह मेरी फातिमा को इज्जत अता फरमा दे, जन्नती औरतों की सरदारी के ताज के वादे पूरे फरमा दे। आप मुस्कुराए, फरमाया अली मुझे पता था सारी कायनात में जवाब मेरी बेटी के अलावा कोई और नहीं दे सकता। नाराए तकबीर, ओहो बस मेरे प्यारो, गुनाह की तरफ कदम उठाते हुए, बेहयाई करते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी के माल पे कब्जा करते हुए थोड़ा सा सोच लिया करो कि मैं कौन हूं जिसके लिए आमना का लाल, मक्के का दुर्र यतीम, सारे नबियों का सरदार रातों को सजदे में पढ़ पढ़ के रो के गया है। अल्लाह आपके मेरे लिए इतना रोए, माँ बच्चों के लिए इतना नहीं रोती, बाप बेटों के लिए इतना नहीं रोता जितना कमली वाला आपके मेरे रो के गए। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए,
کوئی چیز اٹھائی واپس چلے گئے. اما عائشہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگی میں نے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا. آپ نے فرمایا عائشہ کوئی باہر میرا انتظار کر رہا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی ایسا وقت ہو جو آپ کا کوئی انتظار نہ کرتا ہو, ہر وقت آپ کا انتظار ہی بار ہوتا ہے, لیکن میں نے آپ کو جانے نہیں دینا. آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کام ہے؟ کہ نہیں نہیں. پھر بتا کیوں روکا؟ کہ جی آپ پورا کرو گے؟ کہ جی. کہ میرے ابو بکر نے کہا تھا جب حضور کو خوشگوار موڈ میں دیکھے, نبی کو ہنستا دیکھے, جھولی پھیلا کے اپنے دوپٹے کا دامن پسار کے کھڑی ہو جانا اور کہہ دینا اللہ کے نبی آپ میرے لیے میرے ابو کے لیے دعا کر دو. حضور نے بس اتنی بات. آپ نے اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائے, عائشہ میں دعا کروں تو آمین کہنا. پہلی دعا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کی مغفرت فرما دے. دوسری دعا اماں کہہ رہی میری کوک نکل گئی, میں نے آمین کہا. دوسری مرتبہ فرمایا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو بکر صدیق کا میں قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا. کہ میں نے آمین کہا. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. اماں کہنے لگی میں کھلنے لگ گئی, میں ہنسنے لگ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ بس کا جی کہ میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں نے حجرے سے قدم باہر رکھا, حجرے کی چوکھٹ کو پار کیا, پیچھے سے مجھے رونے کی آواز آئی. میں نے مڑ کے دیکھا ماں یبکی عائشہ, اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں رونا تو کیا کروں, آج مجھے میرے نصیبے جاگ گئے, آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے. کملی والے کسی کے لیے دعا باپ کرے گا, کسی کے لیے استاد کرے گا, کسی کے لیے پیر کرے گا, کسی کے لیے فقیر کرے گا. ہائے مجھے مبارکباد دو, میرے لیے دعا منا کا لال کر کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضور واپس آئے, فرما عائشہ تیرے لیے ایک دعا کی, ایک مرتبہ کی, عائشہ تیرے سے سنبھالی نہیں جا رہی. کاش گجرانوالہ والوں سے کوئی جا کے کہہ دے, شالیمار ٹاؤن میں سید البشر میں پروگرام پر آنے والوں سے کہہ دے جو دعا عائشہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کی, یہ دعا امت کے لیے روزانہ دامن پھیلا کے میں رو کے 2 مرتبہ کرتا ہوں. اور میرے عزیزوں کس کس قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کی فراموشی کرو گے. اللہ اکبر. جنہوں نے حضور کو دیکھا صحابی بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مجھے توفیق دے میں بھی مدینے میں آؤں گا. سب جانا مدینے میں. فرمایا جس کا کاروبار رک گیا ہو, جس کے کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو, حضور فرماتے ہیں مدینے میں آئے, میں روزے کی بار بار زیارت کرے, بار بار عمرہ کر کے اللہ اس کی رزق کی تنگیاں دور فرمائے گا. من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی. فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ, غالب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ تو یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا, بلکہ یوں کہنا ہو لوگو میں مدینے میں مدینے والے کو دیکھ کے آیا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا ایسا ہے اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. اللہ یہ آپ کے میرے لیے پیکیج ہے کہ تم میری قبر کو دیکھو گے, ایسا ہے میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا. کتنی آسانیاں. آج میرے عزیزو آخری باتوں میں بس 2-4 منٹ میں دعا لے کے جاؤں گا, اگلا سفر بھی میں نے کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارو آج میرے عزیزو کتنی کتنی آسانیاں آپ کے میرے لیے پیدا ہو گئی, کتنے کتنے اعزاز دیے. اتنی حقیقت کے باوجود پہچان نہ سکے. ہمارے سے اچھا تو وہ سالبہ بن ازدی تھے جو مکے میں آئے اور چاروں طرف سے شور و غوغا دیکھا, چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم دیکھا, ہٹو بچوں کے نعرے لگے, یہ کون ہے, کس کو تالیاں پیٹ پیٹ کے مذاق اڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ عبداللہ کا بیٹا جو محمد ابن عبداللہ کل تک تھا آج اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے. اچھا اچھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس پر کسی کا جادو ہو گیا, کوئی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے. یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, ہمارے بتوں کے سامنے جا کے ان کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اتنی سی بات, مجھے بلایا ہوتا, میں نے بڑے بڑے جادو ٹھیک کر دیے, میں نے بڑے بڑے ساہ ٹھیک کر دیے. حضور کا چہرہ دیکھا, اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا بچے یہاں بیٹھ جا, چھوٹا سا ہے. اللہ اکبر. نبی کہ بچے یہاں بیٹھ جا, وہ 1.5 عمر کا تھا. رحمت عالم نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا, تو میرے سامنے بیٹھ جا. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنا منتر سنانے سے پہلے میری بات سن. انہوں نے کہا اچھا اچھا سنا, کیا سنائے گا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له.
یہ کیا سنایا؟ دوبارہ سنا، آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ، پڑھتے پڑھتے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اس نے کہا بس یہی کہلوانا چاہتا ہے، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لے میں نے دل و جان سے خدا کی توحید کو بھی تسلیم کر لیا، محمد تیری رسالت کو بھی تسلیم کر لیا۔ عقبہ پیچھے آ کے بیٹھا، اللہ کے نبی پڑھے فقضاہن حرم میں بیت اللہ کے فقضاہن سبع سماوات فی یومین فوحا فی کل سماء امرہا وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ عقبہ اوئے 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 یہ دیکھو، پہلے تو کہتا تھا اللہ کے رسول ہوں، پھر کہتا تھا اللہ ایک ہے، لات منات حبل العزیٰ کچھ نہیں کر سکتے، اب آج اس نے نئی بات کر دی، کہتا فقضاہن سبع سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اور مکے والوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی 2 دن کے اندر آسمان بنا دے؟ حضور کو نہیں پتا، یہ پیچھے شور کر رہے۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آیت پڑھی کہ ایسی باتیں تو عاد و سمود نے بھی کی تھی، اللہ نے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا، اللہ نے زمین پر انہیں عذاب دے دیا تھا۔ جب اس نے سنی آیت اللہ اکبر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، جو آیت سنی اس نے کہا منہ اس کا ادھر میرا ادھر، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کملی والے اس کو کہہ دو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، یہ بڑا، پر اس نے آگے منہ پر حضور کے ہاتھ رکھ دیا، اگلا لفظ نہ کہنا ورنہ تو نے اگلا لفظ کہہ دیا تو قوم سمود اور عاد کی طرح اللہ ہمیں ہلاک کرنے میں بھی دیر نہیں کرے گا، اگلی نہ کہنا۔ ابو جہل بھی آ گیا، سارے سرداروں کو لے کے آیا، حضور حرم میں نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس نے کہا اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو یہاں ابھی اللہ اپنے آسمان سے آگ اتار، ہم جل جائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پڑھ رہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگئے، دیکھنا یہ کفر کا کالا، من کا کالا، دل کا کالا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ سچا، اللہ اکبر، پھر ہمارے پہ عذاب اتار۔ محبوب جبرائیل بھی میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ محبوبہ پریشان نہ ہونا، تو سچوں میں سچا، میں جواب دوں گا، آپ جواب دے دو۔ کیا جواب؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، او بدبخت ہو، دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اس نے اس سے وعدہ کر لیا محمد جب تک تو دھرتی پہ رہے گا میں کافروں کو بھی عذاب کو ہی نہیں دوں گا، یہ تو میری برکتیں ہیں، اللہ کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، اس وقت حضور دھرتی پہ تھے، اس وقت حضور کا مدینہ دھرتی پر ہے، اس وقت نبی کا روزہ دھرتی پہ ہے۔ آج شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، آج چہرے ہمارے بگڑ نہیں رہے، آج ہماری گردنوں کے اندر سریا گڑ نہیں رہا، اس لیے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں جنت البقیع میں کملی والا رو رو کر دعا کر کے چلا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو احسان مانو، احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، وفا کا بدلہ جفا سے نہیں دیا جاتا۔ آج نیت کر کے اٹھنا میرے پیارو، اللہ تمہارے علم میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، عزت میں، صورت میں، سیرت میں، ایمان میں، نیکی میں اللہ برکت عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہمارے مہاجروں میں بڑے دعائیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دودھو نہ ہو پوتوں پلو، اللہ دودھ کھیر کی بھی کمی نہ رکھے، اولاد کی بھی اللہ کمی نہ رکھے، سکھی رہو، سکھی زندگی گزارو، موت آئے ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ۔ 5 دعائیں فقیر جھولی پھیلا کے دے کے جا رہے ہیں، اللہ میرے نسل میری اولاد کے حق میں، ان سب کے ان کے بچوں کے حق میں قبول فرما، اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر حضور کا ہاتھ پکڑوا کر جنت میں ہمیں حضور کا پڑوسی نصیب فرما، اللہ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزو اگر یہ دعائیں اپنے حق میں قبول کرنا چاہتے ہو تو آج گناہوں والی زندگی کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، نیکیوں والے بیگ لے کے جانا ہے۔ میرے عزیزو گناہوں والی زندگی کیسے چھوڑی جائے گی؟ کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہوگا، کوئی پروموٹ نہیں ہوگا، کوئی انگوٹھے نہیں لگے گے، کوئی اسٹمپ نہیں لگے گی، سائن نہیں ہوگا، بس اس زبان کو 3 مرتبہ ہلانا ہے، 1 مرتبہ ہی کافی ہے لیکن بار بار تکرار سے ہلاؤ تاکہ اللہ اکبر، بچہ بار بار ری کرتا ہے، اللہ اکبر، بچے پر ماں کو
प्यार आता है। बंदा बार बार रो के दिखाएगा, अल्लाह को प्यार आएगा। सारा मजमा जवानों बूढ़ो अपने पर आओ, मेरी बहनें आहिस्ता और मेरे भाई जोर से अल्लाह को कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। देखो मेरे अजीजों, सुलह हो गई। उसने कह दिया ठीक है बंदे, तू पलट के आ गया तो मैंने भी तुझे माफ फरमा दिया है। अगला पैकेज, माफ हो गए, उठने लगे, मौत आ गई, अल्लाह सबको सलामत रखे। मौत आ गई, फरिश्ते खड़े हैं, अल्लाह गुनाहों से तौबा कर ली, बुराइयां सारी खत्म, गुनाह खत्म हो गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत में कैसे जाएगा? अल्लाह फरमाते मैंने प्यार का इंतजाम ये भी कर रखा है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जब इसने रो के दिखाया था, अपनी जुबान को हिलाया था, मुझे इतना पसंद आया, मैंने गुनाह माफ करके जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया और गुनाहों नेकियों में तब्दील करके जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। जिंदगी ईमान कुरान के साथ गुजारो भाई। कुरान करीम पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, 5 वक़्त की नमाज के सजदे हों, अल्लाह के घर में अल्लाह को राज़ी करो। बाजार जाते हैं, काम करते हैं, घर वाले राज़ी होते हैं, अल्लाह के घर में आओ, फरिश्तों को राज़ी करो, रसूलों को नाज़िर करो, अल्लाह को राज़ी करो और प्यार का पैगाम दो। कोशिश करना किसी का गिला लेके ना जाना, किसी का दिल दुखा के ना जाना। जनाजे वाली चरपाई के साथ जो चले, तुम्हें रोता हुआ खिराज अकीदत पेश करे, कोई तुम्हारे मेरे गिले ना करे। बस यही प्यार है, प्यार दो, प्यार बांटो। बाकी ये अल्लाह की तकसीम है। एक भाई को रेडी लगाने की जगह नहीं मिल रही, दूसरे भाई को मार्केट और प्लाजों का मालिक बना दिया। इसे सब्र करना चाहिए, उसे शुक्र करना चाहिए। सब्र पर भी अल्लाह राज़ी होगा, शुक्र पर भी अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। भाई अबू बकर से माजरत खा हूँ, मेरे भाइयों यकीन करो अभी भी मुझे साथी लेने के लिए मित्रों वाले आए हुए हैं। इस पगड़ी के अंदर ना, इस पगड़ी के इस पल्लों में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लबनान, इराक, सामरा, तकरीबन 19 से 20 निस्बतें छुपी हुई हैं। सिलसिला क़ादरिया, नक्शबंदिया, 19 से 20 खानकाहों की हर कोई एतमाद करता है। फिर मुझे बड़ों का हुक्म आ जाता है। एक दिन में यकीन करे 6, 7, 5, 4, 6, 7 रात में हासिलपुर से 3 बजे फारिग हुआ। सुबह फिर वहाँ से चला, हिम्मत ही मेरे अंदर नहीं थी। परसों बुरे वाला से 2 प्रोग्राम करके फारिग हुआ, फिर हिम्मत नहीं थी, फिर मैं वहाँ लेट गया। सुबह वहाँ से चला, 10-11 साल हो गए एक मदरसे की नुमाइंदगी करता हूँ। वो मुझे हर साल बच्चियों के मदरसे में बुलाते हैं, मुफ्ती ज़काउल्लाह, मैंने ना ही नहीं करता। फिर कारी साहब से मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा मैंने वहाँ भी जाना है, कोशिश करूँगा। फिर गाड़ी का सिलेंसर से ख़राब हो गया, पूरे रास्ते में लोगों को घाँ घाँ करती तंग करके आई। फिर मैंने एक वक्त इनको जवाब दे दिया। अगले प्रोग्राम वालों, फिर इनका मेहरबानी, इनका एहसान है, फ़ोन आया कि मौलवी साहब आप कोशिश करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। फिर मैंने कोशिश की, परसों फिर कराची के सफ़र हैं, कल फिर मैंने यहाँ कामों की तरह, यानी एक ज़िंदगी की ऐसी इत्मीनान वाली भाग दौड़ है, इतना वजूद। फेफड़ा मेरा एक बार बार डॉक्टर कहते हैं बस कर दे, फेफड़ा मेरा एक सुकड़ रहा है, ब्लड प्रेशर मेरा, शुगर मेरी पता नहीं वो टॉप पर जाई, घुटनों से मेरे चला नहीं जाता। और रमज़ान मुबारक से पहले ये डिस्क नंबर 4 मेरी हिल गई, जिसने मेरे बाजू ने काम ही करना छोड़ दिया। लेकिन मैंने अल्लाह से 2 बातों पे अल्लाह को अपने हक में मनवा लिया। एक ये कि अल्लाह मेरे से वादा कर, तू मेरे से जब कुछ मांगेगा कुछ भी तो मैं इनकार नहीं करूँगा, और जब मैं तेरे आगे झोली फैलाऊँ तो इनकार ना करना। ये अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और दूसरी एक जुस्तजू आपसे भी कहूँगा, आमीन कहें कि अल्लाह मुझे मौत दे, अपने रास्ते की दे। इसी तरह कुरान सुनाते, ईमानियात सुनाते, मौत दे दे। घर में पढ़ के क्या करना है, और अपने रास्ते में कहीं ना कहीं अल्लाह मदफन अता फरमा दे। मोहल्ले में, घर में, कब्रिस्तान में कब्र बन गई, लोग बच्चे कौन सा रोजाना आते हैं, इंसान अपनी अपनी लेके जाएगा। प्यारो बस ये जो दाढ़ी मुबारक है ना, ये एक निस्बत है खुदा की कसम, इसको बनाओ, रोजाना खुशबुएं लगाया करो, तेल लगाया करो, कंगा किया करो, क्या पता कब्र में ये निस्बत काम आ जाए। हमारे पास है क्या, बस 5 नमाजों से इस पेशानी को मुज़य्यन कर लो। और एक नमाज तहज्जुद की नमाज, मेरे प्यारो 7 बजे इशा की नमाज होती है और फजर की 6 बजे, 11 घंटों में जो अल्लाह को 1 घंटा नहीं दे सकता, वो खुदा से जन्नत किस मुँह से मांगता है। मेरे अज़ीज़ हलाल खाओ, थोड़े पे गुजारा करो, ज़िंदगी की ख्वाहिशात छोड़ दो और आखिर की तमन्ना करो। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर, अल्लाह इस इदारे को, इंतज़ामिया को इज़्ज़त उरूज बख्शे, इसे दीन का मरकज़ बनाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाह मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को ताईं दरगुजर फरमा,
ہمارے بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، رشتہ داران میں جو دنیا سے رخصت ہوئے تیرے پاس آ گئے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جو یہاں لکھے حاجی اختر صاحب بیمار ہیں، قاری سیف صاحب کی بیٹی بیمار ہے، بھائی چاند صاحب بیمار ہیں، بلال صاحب کی شرعی کوئی حاجت ہے، اہلیان پاسبان کالونی کے لیے جو بیمار ہیں، اے میرے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں کہ آپ کی ہر نعمت برداشت کر سکے۔ میرے پیارے رب بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اور جو بیماری کی زندگی گزری اللہ ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دے، یا اللہ ہماری زندگی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہماری بچیوں پہ رحم فرما، اللہ اسکول کالج پڑھیں تب بھی کامیاب فرما دے، قرآن حدیث پڑھیں تب بھی کامیاب فرما۔ اللہ جو دعائیں میں نے ان کے حق میں کی اور جو ہمارے نبی نے ہم سب کے حق میں کی، اے اللہ تو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ ہر سال حج عمرے کا مسافر بنا، دنیا کے ہر لباس پہن لیے، اللہ کریم ایک مرتبہ احرام والا لباس نصیب فرما دے۔ اپنے گھر کی حاضری مال والے نہیں جایا کرتے، نصیبوں والے جایا کرتے ہیں، نصیبیں جگہ دے اور مدینے سے بلاوا آ جائے اور تو کرم فرما دے، ہماری حاضری قبول فرما۔ یہ میرے بھائی بڑی تمنا ہے، محبت لیے بیٹھے ہیں، دین کے کام میں ترقی عطا فرما، خیر کے کام کے لیے قبول فرما، ختم نبوت کی چوکیداری، صحابہ کی غلامی نصیب فرما۔ رائیونڈ کا جو اجتماع ہوا ساری انسانیت کے لیے اللہ جو دعا کی اس دعا میں ہم سب کو شامل فرما، اور ہمیں بھی خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب اللہ نوجوان ساتھی ہے، الہ العالمین اس کو اللہ نرم مزاج اور استقامت پر اللہ اس کی مدد فرما، اور جس دین کے کام کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیڑا اٹھایا ہے اللہ کریم آسانی فرما، مدد فرما۔ جو اس ادارے اس مسجد کے لیے خیر خواہ ہیں مالی جانی دعاؤں کے طور پر، اللہ پاک دنیا آخرت کی رحمتوں سے نواز دے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ سفر حضر میں کوئی گھر کوئی مدرسے کوئی مسجد جائے گا، اے اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما، ڈینگی کرونا اور موذی اشراط العرض سے اللہ ہماری حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔